آج ہم ایک کافی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ مواد ہے، خاص طور پر ایک متن سے اقتباس ہے، مزاجی دوا اور شفا، اور یہ اقتباس ہومیوپیتھی کے ایک بہت ہی بنیادی مرکزی تصور پر بات کرتا ہے، جسے مزاجی دوا کہتے ہیں۔ جی، مزاجی دوا یعنی وہ دوا جو فرد کے مجموعی مزاج کو دیکھ کر دی جاتی ہے، نہ کہ صرف بیماری کی علامتوں کو۔ بالکل، اور مواد تو اسے ہومیوپیتھی کا دل کہتا ہے۔ یہ کافی بڑا دعویٰ ہے تو اس سے اس تصور کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، متن یہ بھی کہتا ہے کہ اس دوا کی کامیابی کوئی اتفاق نہیں ہے، اس کے لیے کچھ خاص شرائط ہیں۔ اچھا، کیا شرائط ہیں وہ؟ آئیے ذرا ان کو کھولتے ہیں۔ متن کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ متن دو اہم چیزیں بتاتا ہے۔ کہتا ہے کہ دوا تبھی مؤثر ہوگی جب اول بیماری کی تشخیص بالکل ٹھیک ہو، اور دوم مریض کی جتنی بھی علامات ہیں وہ سب کی سب پوری طرح سے سمجھ لی گئی ہوں، کوئی رہ نہ جائے۔ درست تشخیص اور مکمل علامات سننے میں تو یہ سیدھا لگتا ہے، لیکن اصل میں کیا یہ اتنا آسان ہے؟ متن اس کی پیچیدگی پر کچھ کہتا ہے؟ دیکھیں، متن براہ راست یہ تو نہیں کہتا کہ یہ کتنا مشکل ہے، لیکن جس طرح زور دیا گیا نا ان شرائط پر، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے اور شاید آسان نہیں۔ اگر تشخیص میں ذرا سی بھی غلطی ہو گئی یا کوئی علامت نظر انداز ہو گئی، بالکل، تو پھر وہ مزاجی دوا اپنا کام نہیں کرے گی۔ یوں سمجھیں کہ دوا کی طاقت ان شرائط کی درستگی سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ بات اہم ہے، یعنی اصل توجہ دوا سے زیادہ اس پورے عمل پر ہے جس سے دوا چنی جاتی ہے۔ اچھا، تو مان لیا کہ یہ شرائط پوری ہو گئی، تشخیص بھی ٹھیک، علامات بھی مکمل، تب کیا ہوتا ہے؟ اس دوا کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جی، یہیں پر بات اور دلچسپ ہو جاتی ہے۔ متن کا دعویٰ ہے کہ جب یہ شرائط پوری ہو تو مزاجی دوا صرف کسی ایک بیماری کو ٹھیک نہیں کرتی، بلکہ وہ پورے انسانی نظام میں ایک توازن پیدا کرتی ہے، ایک ہم آہنگی لاتی ہے۔ پورے نظام میں توازن، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف جسمانی توازن یا اس میں ذہن، جذبات، وہ سب شامل ہے؟ متن تو پورے انسانی نظام کی بات کرتا ہے، تو ہاں، تاثر یہی ملتا ہے کہ یہ صرف جسمانی نہیں ہے۔ خیال یہ ہے کہ یہ فرد کی مجموعی صحت کو بہتر بناتی ہے، نہ کہ صرف بیماری کے نشانات کو مٹاتی ہے۔ اچھا، اور ذریعہ یہ بھی کہتا ہے کہ جب یہ اندرونی توازن آ جاتا ہے نا، تو بیماری جڑ سے ختم ہو سکتی ہے۔ جڑ سے ختم؟ یعنی یہ علامات کو دبانے والا علاج نہیں ہے بلکہ؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ ماخذ کے مطابق یہ نظام کی جو بنیادی خرابی ہے، جو عدم توازن ہے، اسے ٹھیک کرنے کی کوشش ہے۔ یہ ہومیوپیتھی کے اس خاص نظریے کو سمجھنے کے لیے واقعی ایک کلیدی نقطہ ہے۔ جی ہاں، اور متن اسی بات پر زور دیتا ہے کہ مقصد صرف وقتی ریلیف نہیں بلکہ پائیدار شفا ہے، اور وہ شفا آتی ہے نظام کی اندرونی ہم آہنگی بحال ہونے سے۔ یہ چیز اسے روایتی علاج سے، جہاں اکثر صرف علامات پر توجہ ہوتی ہے، کافی مختلف بناتی ہے۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں، فراہم کردہ متن مزاجی دوا کو ہومیوپیتھی میں ایک مرکزی حیثیت دیتا ہے۔ اس کی کامیابی منحصر ہے درست تشخیص اور علامات کی مکمل سمجھ بوجھ پر۔ صحیح۔ اور اس کا مبینہ اثر صرف بیماری کا علاج نہیں بلکہ پورے نظام میں توازن لا کر بیماری کو جڑ سے اکھاڑنا ہے۔ بالکل درست۔ اور یہیں سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے کہ اس متن کی روشنی میں علاج کی کامیابی کا اصل دار و مدار کس چیز پر ہے؟ خود دوا کی اپنے خصوصیات پر، یا پھر اس پورے تشخیصی عمل کی باریکی اور مہارت پر جس سے دوا منتخب کی جاتی ہے؟ کیونکہ یہ اقتباس تو بہت مضبوطی سے یہ کہہ رہا ہے کہ شاید وہ طریقہ کار، وہ پروسیس، وہی اصل کلید ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے، خاص طور پر جب ہم صحت اور علاج کے مختلف طریقوں کو دیکھتے ہیں۔ اس پر یقیناً مزید